بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اپنے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہر شخص، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسائل اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے، جو خاص طور پر اپنے شوہروں کے ہاتھوں اپنے گھروں کے اندر پریشان حال بیٹھی ہیں۔ کوئی شوہروں کی وجہ سے اپنے میکے کے گھروں میں بیٹھی ہیں، جو میکے کے گھروں میں نہیں ہے، شوہروں کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو خاص طور پر ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، کسی شخص کی بیوی یا کسی عورت کا خامند، کسی عورت کا بھائی یا اس کا باپ، پھر سے آپ کو بتا دوں، کسی شوہر کی بیوی یا کسی عورت کا خامند یا اس کا بھائی یا اس کا باپ اگر وہ بد مزاج ہو اور ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہو، ہمیشہ بد اخلاقی سے بات کرے اور کسی بھی شخص کو وہ اچھا تصور نہ کرے، طرح طرح کے الزامات لگائے، ہمیشہ بدگمانیاں پیدا کرتا رہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب بنے، تو اس شخص کے لیے آپ قرآن حکیم کی سورۃ العبسہ جو 30ویں پارے کے اندر ہے، اور وہ عبسہ و تولی سے شروع ہوتی ہے، قرآن حکیم کی 30ویں پارے کی سورۃ العبسہ، اس کو صرف 3 بار کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کریں۔ سورۃ العبسہ 30ویں پارے کی اس کو 3 بار پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی، اب اس کی بھی کوئی قید نہیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا پھر 11 بار پڑھ لیں، کوئی قید نہیں اس کی، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن تعداد میں پڑھنا ہے، 3 بار، 7 بار، 11 بار، ان تینوں تعدادوں میں سے کوئی ایک تعداد مقرر کر کے اول آخر درود پڑھ لیں، کوئی بھی جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ کر سورۃ العبسہ جو 30ویں پارے کی ہے اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ کر پھر اس کے آخر میں جتنی بار پہلے شروع میں درود پڑھا تھا اتنی بار آخر میں پڑھ لیں، اور پھر کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کریں، کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کریں اور اس کو دم کر کے اس بد اخلاق شخص یا عورت کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اس کے اخلاق کی کایا جو ہے وہ پلٹ جائے گی اور وہ بد مزاج سے خوش اخلاق ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اب اس صورت کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوراً بعد آپ کو بہت ہی جلد اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پرہیز جمالی کے ساتھ 11 روز تک کسی بھی تنہائی والی جگہ پر اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ پرہیز جمالی کے ساتھ 11 روز تک کسی بھی تنہائی والی جگہ پر، کسی کمرے کے اندر ہو جائیں، باہر کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، مسجد کے اندر چلے جائیں، بیٹھنا تنہائی میں ہے تو ہر روز اس کو 313 دفعہ روزانہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس سورت کو 313 بار 11 روز تک پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں، اور جس دن 11واں دن پورا ہوگا آپ اس جگہ سے اٹھ کر باہر نکلیں گے تو پھر بھی آپ اس سورت کو 3 دفعہ پڑھ کر کسی بھی چیز پر پڑھ کر دم کریں اور کسی کو مطلوب شخص کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی فوراً ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔